بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج غالباً ہمارا 8واں درس ہے اصول ثلاثہ کتاب کا، اور آخری مجلس میں پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے عبادت کا معنی بیان کیا تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا پوری گفتگو کا کہ عبادت ہر وہ عمل جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھک جانا، اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ ہے عبادت کا شرعی معنی۔ کون کون سے کام قرآن و حدیث کے مطابق عبادت ہیں؟ بہت سارے ایسے کام ہیں، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ یہ تو وہ کام ہیں جو عبادت ہیں جنہیں ہم بھی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ان کاموں کے علاوہ بہت ساری عبادات ایسی بھی ہیں جنہیں عام طور پہ سادہ لوگ، عام جو کم علم رکھنے والے، دین کا علم جن کے پاس نہیں، ایسے سادہ لوگ بہت سارے کاموں کو عبادت نہیں سمجھتے جو در حقیقت عبادت ہے، اور وہ پھر ایسے بہت سارے کام غیر اللہ کے لیے کر جاتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ آج کے دور میں کون کون سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ عبادت ہیں اور لوگ انہیں کم علمی کی وجہ سے غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ مسئلہ واضح کرنے کے بعد کہ عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کے بعد آگے شیخ نے چند ایسے اعمال ذکر کیے جو کہ حقیقت میں عبادت ہیں اور لوگ انہیں غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آئیے کتاب کا متن پڑھتے ہیں، شیخ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، عبادت کی انواع، عبادت کی مختلف قسمیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مثال کے طور پہ الاسلام والایمان والاحسان، جیسے اسلام اللہ کی عبادت ہے، یعنی اسلام کیسے عبادت ہے؟ اسلام میں نماز ہے، ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ شہادتین، گواہیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات ہیں ساری، تو اسلام عبادت ہے۔ والایمان، اور ایمان میں بھی عبادت ہے، ایمان لانا اللہ رب العزت پہ، اس کے ملائکہ پہ، اس کی کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، تقدیر پہ، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی باطنی عمل ہے ہمارا۔ تو اسلام ظاہری اعمال ہیں، ظاہری عبادات ہیں، ارکان اسلام، اور ارکان ایمان باطنی اعمال ہیں۔ والاحسان، اور ایمان کے بعد ایک اور مرتبہ آگے بڑھ جائے تو وہ ہے احسان، کہ انسان ہر قسم کے گناہ سے بچ جائے اور ہر قسم کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہے، یہ احسان ہے۔ تو یہ 3 مراتب ہیں اسلام کے، پہلا مرتبہ ہے اسلام، دوسرا مرتبہ ہے ایمان، اور تیسرا مرتبہ ہے احسان، اور یہ تینوں عبادات ہیں۔ وَمِنْهُ، اور اسی طرح عبادات میں سے اور بہت سارے کام ہیں، جیسا کہ الدعاء، دعا کرنا، الخوف، خوف ڈرنا، الرجاء امید، التوکل، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، الرغبہ رغبت، الرہبہ رہبت۔ اس کا معنی کیا ہے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ متن پہلے پڑھ لوں۔ اس کے آگے لکھتے ہیں شیخ والخشوع، خشوع کا معنی ہوتا ہے ڈر، خشوع جھک جانا،
پست ہونا، والخشیہ خشیت کا معنی ہے خوف، خوف اور خشیت کا معنی ڈر ہے، لیکن تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے جو انشاءاللہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ الانابہ، انابہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، انابہ اور توبہ دونوں ہم معنی ہیں، معمولی سا فرق ہے۔ والاستعانہ، استعانت مدد طلب کرنا، والاستعاذہ پناہ طلب کرنا، والاستغاثہ مشکل کے وقت کسی کو پکارنا مدد کے لیے، والذبح ذبح کرنا، والنذر نذر ماننا منت ماننا، وغیر ذلك من انواع العبادہ التي امر اللہ بها، اس کے علاوہ جو مختلف قسمیں ہیں عبادت کی جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کلها للہ تعالی، ایسی تمام عبادات جو یہاں گزری ہیں یا ان کے علاوہ جو بھی عبادات ہیں، تمام کی تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی صرف ان عبادات کا مستحق ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ قول، یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد اللہ کی ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں عبادت کی جاتی ہے، یہ تمام اللہ رب العزت کی ہیں، یعنی یہ جگہ بھی اللہ کی ہیں، لہذا جو سجدہ ہے، جو عبادت ہے، وہ بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی سے دعا نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنے سے منع کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ اور یہاں آگے شیخ لکھتے ہیں فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، جس نے ان تمام عبادات میں سے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کی، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت کی، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی، تو کسی قسم کی عبادت میں سے کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہوئی تو یہ شرک ہوگا، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ فہو مشرک، وہ مشرک ہے، کافر اور کافر ہے۔ تو جو بھی شخص شرک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ توحید پہ قائم نہیں رہتا، توحید اس سے چھوٹ جاتی ہے، اور شرک آنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اس وقت تک ہمیں فائدہ دے گا جب تک ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ زبان سے اقرار تو کر لیا ہم نے، لیکن دل سے اس بات کو تسلیم کرنا اور ہمارا عمل اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر زبان سے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، یعنی زبان سے تو ہم اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف وہی سچا معبود ہے، زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اقرار کر لیا، محمد الرسول اللہ کہہ کے اقرار کر لیا، لیکن عمل اس کے اگر خلاف کیا، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، تو یہ کلمہ پڑھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے ہم پڑھتے رہیں، کتنے ہزار مرتبہ پڑھتے رہیں، لیکن اگر اس کے خلاف عمل کریں گے، شرک کریں گے جو کہ اس کلمے کے خلاف جاتا ہے، تو یہ کلمہ پڑھنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ انسان شرک کرنے سے دائرہ اسلام سے، کوئی بھی مسلمان ہو اگر شرک کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ قادیانی حضرات وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن تمام مسلمان فرقوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک کفر کیا، ایک ایسا کام کیا، ایسا عقیدہ گھڑا جو کہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اگر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود رسالت کے متعلق غلط عقیدے کی وجہ سے کافر ہو سکتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ مسئلہ توحید میں کسی کے خلل آ جائے گا اور شرک ہو جائے گا تو یقیناً توحید دور ہو گئی، تو تب بھی من باب الاولا ایسا کرنے والا، شرک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اگر رسالت کا انکار کرنے سے یا ختم نبوت کا انکار کرنے سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے، محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو تمام لوگ کہتے ہیں جی یہ کافر ہے۔
کیونکہ اس نے کفر کیا۔ لیکن عجیب بات کہ جب شرک کی باری آتی ہے کہ شرک کر رہا ہے کوئی، تو تب اسے کافر نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے بھائی، تو وہاں بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے قادیانی، اگر اس کو کافر کہا ہے تو یہ شرک کرنے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، عملاً لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا ہے، تو یہ اس سے پہلے کافر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، یہ کلمہ کا اقرار کرے زبان سے، تو اس کے مطابق اس پہ قائم رہنا ضروری ہے، عمل اس پہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام جو اس کے خلاف جائے گا، کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو رسول بناتا ہے، تو اس کا کلمہ پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کلمے پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ کلمہ گو بندہ جو ہے کبھی کافر نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس پہ قائم رہے گا تب تک مسلمان رہے گا، اگر اس کے خلاف کوئی عمل کرے گا، شرک کرے گا یا رسالت میں کوئی شریک کسی کو ٹھہرائے گا اللہ کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کو رسول کہے گا، تو تب بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، ہو جائے گا یقیناً۔ تو کلمہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس پہ قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں تک میں نے کتاب کا متن آپ کے سامنے پڑھا۔ اب آئیے وہ کام جو شیخ نے ذکر کیے پیچھے، چند ایک افعال، چند ایک اعمال جو کہ عبادت ہیں اور عام طور پہ لوگ انہیں عبادت نہیں سمجھتے۔ باری باری ہر عمل کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ عمل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کس صورت میں اس میں لوگ آج شرک کر رہے ہیں اور کس طرح ہم نے اس کام کے کرتے ہوئے بچنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو شیخ نے ذکر کیا وہ ہے دعا۔ دعا کرنا عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ دعا کو عبادت نہیں سمجھتے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نماز کو تو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں، یقیناً یہ تمام عبادت ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت ساری عبادات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ کوئی بھی کام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ عبادت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جس کام سے بھی راضی ہوتا ہے، جس کام سے بھی محبت کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ تو دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یہ عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کہا ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ تو اگر یہ دعا غیر اللہ سے کی جائے گی تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو جائے گی، اور ایسا کرنے والا مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے شیخ نے یہاں ذکر کی، اور شیخ لکھتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو دعا کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور سے، الٰہًا اور الہ سے، جو اللہ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر رہا ہے، اور کسی اور الہ یعنی کسی اور جھوٹے معبود سے بھی دعا کر رہا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس عمل کی کوئی دلیل نہیں، یہ جو کر رہا ہے اس کی کوئی اس کے پاس برہان نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اس عمل کے بدلے جو وہ کر رہا ہے۔ آگے آخری حصہ آیت کریمہ کا غور کریں، کیسا کرنے والا ہے کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے؟ غیر اللہ سے دعا کرنے والا کیا مسلمان رہتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اس پہ حکم کیا لگے گا؟ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو کافر کسے کہا گیا اس آیت کریمہ میں؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہاں کافر کہا گیا؟ وہ عمل آیت کے شروع میں ذکر کیا کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور سے بھی دعا کرتا ہے، کسی اور الہ سے بھی مانگتا ہے، کسی اور الہ سے دعا کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا مشرک تو ہے ہی، کیونکہ وہ عبادت غیر اللہ کی کر رہا ہے۔ دعا کرنا عبادت ہے، اور دعا کسی اور سے مانگتے ہوئے وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، تو شرک تو کر ہی رہا ہے۔ تو لہٰذا شرک کے ساتھ ساتھ جب کوئی شرک کرے گا تو وہ کافر بھی ہے، اور اس کی دلیل کی اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں یہ شرک کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔
لہٰذا ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہاں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں دین اسلام جو 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی قیامت تک رہے گا۔ ہم حالات کی مصلحتوں کے پیش نظر اپنے عقیدے کو بدل نہیں سکتے، اس میں نرمی پیدا نہیں کر سکتے۔ جیسے عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم تک پہنچا، ویسے ہی عقیدہ ہم نے اپنانا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی اپنی طرف سے نہ تو سختی کرنی ہے اور نہ نرمی کرنی ہے۔ تو یہاں یہ بات قابل غور رہنی چاہیے کہ دعا غیر اللہ سے اگر کی جائے گی تو بندہ مشرک ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور واضح طور پہ قرآن پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ آگے شیخ لکھتے ہیں وفی الحدیث، اور حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ پہلے شیخ نے جو آیت کریمہ ذکر کی اس میں یہ بتا دیا کہ غیر اللہ سے دعا کرنے کا کیا حکم ہے، اس میں یہ پتہ چلا ہمیں اس آیت کریمہ سے اور حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بیان کی، یہاں بھی شیخ نے وہی حدیث بیان کی لیکن ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ۔ ایک اور روایت ہے جو کہ شیخ نے یہاں ذکر کی الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مخ ہے، دماغ ہے۔ اس روایت میں اس لفظ کے ساتھ بعض محدثین کا اختلاف ہے، بعض نے اس کو کمزور روایت شمار کیا ہے، اور صحیح روایت جو ہے وہ یہ ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اگرچہ یہ جو روایت شیخ نے یہاں نقل کی ہے، جو الفاظ یہاں ذکر کیے گئے، یہ الفاظ کا جو معنی ہے وہ معنی صحیح ہے کہ دعا کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے دعا ہی عبادت ہے، تو صحیح روایت یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ روایت بھی صحیح ہے، اگرچہ الفاظ کے اندر بعض محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ آگے شیخ نے ایک آیت کریمہ ذکر کی قرآن پاک کی، اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا کہ دعا عبادت ہے، اس آیت کریمہ سے بھی یہی دلیل ملتی ہے۔ اور آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے آپ غور سے سنیں، پھر اس کے اوپر غور کریں کہ کیا پیغام ہمیں دعا کے متعلق مل رہا ہے۔ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا، ادعونی استجب لکم، ادعونی مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ دعا کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، یہ دعا کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کا حکم دیا جا رہا ہے، دعا کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ آگے اگلے حصے میں آیت کریمہ کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ شروع میں حکم دیا مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا کرو، دعا کے بعد اچانک عبادت، لفظ عبادت کا استعمال ہوا، ان الذین یستکبرون عن، دعا ہی نہیں کہا بلکہ عبادتی، میری عبادت سے جو تکبر کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ مجھ سے دعا کرو جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، یہاں دعا کی جگہ لفظ عبادت استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، تو اس آیت کریمہ سے بھی یہی دلیل ملتی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ چند آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ پہلا عمل جسے عام لوگ عبادت نہیں سمجھتے وہ کون سا عمل ہے، دعا کرنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کیونکہ یہ دعا کرنا عبادت ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا، مانگنا، یہ شرک ہے۔ اور اس میں مزید تفصیل بیان ہو سکتی ہے، لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے عقیدے کی، تو اس میں بہت زیادہ شرح اور ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، بلکہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی کتابیں جو عقیدے کی آئیں گی، مثال کے طور پہ کتاب التوحید بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اس میں ہر مسئلہ یہ دوبارہ ذکر ہوگا، تو وہاں ہم انشاءاللہ مزید
تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو یہاں ہم ہر مسئلے کو اختصار سے لیں گے چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے. تو یہ دعا کا مسئلہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. شیخ نے اگلا مسئلہ ذکر کیا اور شیخ لکھتے ہیں وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى. اور خوف کی دلیل کیا ہے؟ خوف عبادت ہے. خوف ڈر جو ہمارے دل میں ہوتا ہے یہ عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان سے نہ ڈرو بس تم ان سے خوف نہ رکھو، ان کا خوف نہ رکھو. وَخَافُونِ مجھ سے ڈرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ڈرنے کا کہ مجھ سے ڈرو. تو اللہ رب العزت کسی کام کا حکم دے تو وہ کام عبادت ہے، وہ کام کرنا عبادت ہے. لہٰذا خوف کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو. تو خوف اللہ رب العزت کا دل میں خوف ہونا یہ عبادت ہے. جو بھی کام عبادت ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں. اب یہاں پتہ چلا کہ خوف عبادت ہے. اب کیا کسی اور کا خوف اگر ہمارے دل میں ہوگا تو اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے؟ تو یہاں تھوڑی سی مختصر سی چند باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. خوف بہت سی قسموں کا ہوتا ہے. ایک خوف وہ ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہے، طبیعی خوف اسے کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی زہریلا جانور آ گیا، کوئی سانپ کسی نے دیکھ لیا، کسی نے کوئی بچھو دیکھ لیا یا کوئی شیر وغیرہ دیکھ لیا، اچانک خونخوار جانور اگر کسی نے دیکھا تو طبیعی طور پہ وہ ڈر جائے گا اس سے. یہ خوف شرک نہیں ہے، یہ طبیعی خوف ہے، اسے شرک میں شمار نہیں کیا جائے گا. اور ایک خوف وہ ہے کہ جو اسباب کے تحت ہوتا ہے، کسی کا جس کا خوف رکھنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہو، بہت بڑی تعداد ہو، بہت بڑا لشکر ہو، تو کیا ہمیں ان کے ان اسباب سے ڈرنا چاہیے، اس اسلحے سے ڈرنا چاہیے؟ یہ خوف رکھنا شرک نہیں ہے لیکن یہ خوف رکھنا حرام ہے. یعنی اسباب کے تحت کفار کا خوف رکھنا کہ ان کے پاس بہت زیادہ اسباب ہے، بہت زیادہ اسلحہ ہے، بہت بڑی فوج ہے، وہ ہم سے زیادہ اسباب کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے طاقتور ہیں. تو ایک مسلمان اگر ڈر جاتا ہے جنگ کے دوران تو یہ خوف رکھنا شرک تو نہیں کیونکہ یہ اسباب کے تحت ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے. اس سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرو اور اگر تم اللہ کے سچے مومن ہو. اور اس آیت کریمہ میں جو اس کا پس منظر ہے آیت کریمہ کا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ جب نازل کی تو اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ کافروں کا جو تمہارے مخالفین ہیں ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو مومن بندے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرے. اگر وہ کفار سے ڈرے گا اسباب کی وجہ سے، ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ انسان گنہگار ہوگا اس خوف سے، لیکن شرک نہیں ہوگا. شرک کب ہوگا؟ کون سا ایسا خوف ہے کہ جو غیر اللہ کا ہو تو انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے؟ وہ خوف ایسا خوف کہ جو بغیر اسباب کے، بغیر کسی وجہ کے، غیبی خوف جو انسان کے دل میں بیٹھ جائے اللہ کے علاوہ کسی کا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جنات سے ڈرتے ہیں یا جادوگروں سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ اپنے مرشدوں سے یا پیروں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں پیر کو نذرانہ نہ دیا تو بیٹھے بیٹھے ایسی نظر مارے گا، ہمیں ایسی پھونک مارے گا کہ بغیر کسی سبب کے ہمیں وہ ہلاک کر سکتا ہے، بغیر کوئی سبب استعمال کیے وہ ہمیں برباد کر سکتا ہے، ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے. تو اگر کسی پیر کا خوف انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ بغیر کسی سبب کے مجھے برباد کر سکتا ہے تو یہ خوف شرک ہے، یہ خوف شرک ہے. اللہ رب العزت سے یہ خوف صرف اللہ رب العزت سے رکھنا ہے. اگر غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے رکھیں گے کہ جو ہمیں تباہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی ہم اس سے ڈر رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کا خوف دل میں رہ کے بیٹھے ہیں. جیسا کہ پیروں کا خوف لوگوں نے رکھا ہوتا ہے دل میں کہ اگر انہیں نذرانہ نہ دیا، کوئی ان کی خدمت نہ کی تو ہمارا نقصان کر سکتے ہیں، جبکہ وہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو ایسا خوف رکھنا شرک ہو جائے گا. تو یہ 3 قسم کا خوف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک طبیعی خوف جو انسان کی فطرت میں ہے، ایک اسباب کے تحت خوف کہ کسی نقصان سے ڈرتا ہوئے کفار سے ڈرنا، ان کے اسلحے کی وجہ سے، ان کے پاس زیادہ تعداد اور وسائل ہونے کی وجہ سے جنگ کے دوران یا بغیر جنگ کے. تو یہ خوف
حرام ہے، جائز نہیں، کیونکہ مومن بندے کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، لیکن یہ شرک نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اسباب کے تحت خوف آ رہا ہے، لیکن حرام ضرور ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم وہ ہے وہ خوف جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، کسی انسان کا یا مخلوقات میں سے کسی کا خوف انسان کے دل میں آ جائے، ایسا خوف کہ جس کا خوف رکھا جا رہا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہمیں نقصان پہنچانے کے، بغیر کسی سبب کے ہم اس سے ڈر جائیں، تو یہ خوف اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کسی کا ہوگا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ تھا دوسرا عمل خوف، کہ یہ بھی ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا عمل جو شیخ نے یہاں ذکر کیا وہ ہے الرجاء۔ الرجاء کا معنی ہوتا ہے امید۔ امید بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ خوف بھی ہے اور امید بھی دل کا عمل ہے۔ ہمارے کچھ اعمال ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ اعمال باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال جو ہم اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ، ٹانگیں، یہ چیزیں ظاہری ہمارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں جن کاموں میں، وہ اعمال ظاہری ہیں، اور جو اعمال باطنی ہیں وہ ہیں دل کے اعمال۔ دل کے اعمال کون کون سے ہیں؟ جیسے ایک عمل گزرا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ دل کا عمل ہے۔ اور امید بھی انسان دل سے لگاتا ہے، دل سے امید ہوتی ہے، یہ بھی دل کا عمل ہے۔ یہ عمل بھی اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، یعنی امید بھی ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے۔ اب امید میں بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اجر و ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے لگاتا ہے تو یہ امید عبادت ہے۔ اگر یہی امید کسی اور سے لگائے گا، نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ فلاں پیر مجھے اس کا ثواب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اختیار دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا یا کوئی نیک کام کروں گا تو فلاں بزرگ کی طرف سے مجھے اس کا بدلہ مل سکتا ہے، اجر و ثواب مل سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ ہمیں ثواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تو امید میں شرک کیسے آئے گا کہ ہم بغیر کسی اسباب کے کسی سے امید لگا لیں مخلوق میں سے جو وہ پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا، اس کے پاس اختیار نہ ہو، تو یہاں شرک ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسی امید بھی ہوتی ہے کہ جو شرک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک آدمی ہے، مالدار آدمی بیٹھا ہے، تو مجھے قرض چاہیے، میں امید لگا لیتا ہوں اس سے کہ بھائی یہ بندہ مالدار ہے، یہ مجھے قرض دے سکتا ہے، تو یہاں شرک نہیں ہوگا کیونکہ وہ قرض دینے کی طاقت مجھے رکھتا ہے۔ تو اگر وہ قرض دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ کوئی ایسا کام جو کوئی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور پھر بھی میں اس سے امید لگا لوں، اس کے پاس اختیار نہیں وہ کام کرنے کا، اس کے باوجود میں اس سے امید لگا لیتا ہوں، تو یہاں یہ امید لگانا شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو کوئی شخص نیک کام کرے تو اس کے ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے لگائے گا۔ اگر وہ مخلوق میں سے کسی سے امید لگاتا ہے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کوئی امید لگائے کہ اللہ کے رسول میرے فلاں نیک کام کا اجر و ثواب مجھے دیں گے، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اجر و ثواب دینا یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہی ایسی تمام امیدیں لگائی جائیں گی۔ تو یہ تھا امید بھی عبادت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا قول، فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اللہ رب العزت سے لقاء کی امید رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لقاء ملنا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ رب العزت سے لقاء سے مراد یہاں اس کا تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ لقاء سے مراد جو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتا ہے، جو اللہ رب العزت سے بدلہ چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ کیا کرے؟ نیک اعمال کرے، صالح اعمال کرے، صالح عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ ہمیں امید، اللہ تعالیٰ سے امید کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ صالح اعمال کرو اور اپنے رب سے ثواب کی امید رکھو۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید چاہتا ہے وہ صالح عمل کرے۔ تو یہاں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے
امید کرو ثواب کی اور اس کے لیے اعمال صالحہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کا یہ حکم دینا امید کا کہ اللہ اپنے رب سے امید کرو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ الرجاء یعنی امید یہ عبادت ہے، لہذا ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہر کام کی امید ہونی چاہیے۔ دو کام یہاں ذکر کیے، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلا کام میں نے ذکر کیا خوف دل کا عمل، امید یہ بھی دل کا عمل۔ خوف اور امید ان کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ مومن بندے کا دل، مومن بندے کی محبت امید اور خوف کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت کا خوف نہیں کسی کے دل میں تو وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے تو تبھی انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، حرام کاموں کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو خوف ہمیں حرام کاموں سے دور کرتا ہے، اور امید دل میں ہوگی تو اس سے ہم نیک اعمال کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ امید ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہے، تو خوف سے ہم حرام کاموں سے بچتے ہیں، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے حرام کو چھوڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی جب امید ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی امید ہوگی، تو اس سے ہم نیک اعمال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں اعمال ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، محبت بھی دل کا عمل ہے۔ تو یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کے عذاب سے خوف، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحمت کی اجر و ثواب کی امید، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا ذکر کیا اس کے ساتھ جہنم کا ذکر بھی کیا، اس لیے تاکہ جب ہم جنت کا ذکر پڑھیں تو اس کو حاصل کرنے کی ہمارے اندر چاہت اور امید پیدا ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اسے حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف جہنم کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی، تاکہ جہنم کا ذکر پڑھ کر اللہ کے عذاب کا ہمارے دل میں خوف پیدا ہو، اور جس کے ذریعے ہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، حرام کاموں سے دور ہوں گے۔ تو جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو اس وقت تک مومن ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ مومن بندے کا دل، مومن بندے کا ایمان، اس کی محبت ان دونوں کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اور اس کے اوپر اور بہت سارے نقاط بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اگلی کتاب جب ہم تفصیل سے یہ مسائل ذکر کریں گے تو اس میں مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ تھے پہلے تین مسائل، تین عمل جو کہ عبادت ہیں۔ پہلا عمل دعا، دوسرا عمل خوف، اور تیسرا عمل امید الرجاء۔ اب آئیے اگلا عمل جو شیخ نے ذکر کیا جو کہ عبادت ہے اور جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، وہ ہے التوکل۔ ودلیل التوکل قوله تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، وقوله تعالی ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ توکل کی دلیل کیا ہے کہ یہ عبادت ہے، اللہ رب العزت کا یہ قول یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ، وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پہ تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ توکل کرنا عبادت ہے۔ تو جب کوئی اللہ رب العزت پہ توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ جھک رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لہٰذا یہ توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے۔ غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں ہر کام کے اندر بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے متعلق شیخ نے ایک اور آیت کریمہ ذکر کیا آگے، وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اس کا یہ فرمان ہے، آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو مومن بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، توکل عبادت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پہ توکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ توکل بڑھتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیسے بڑھتا ہے انسان کا؟ اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ،
مومن بندے کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کے مومن کا دل کانپ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب مومن بندے کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، یعنی مومن کا ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت سن کے یا اللہ کا ذکر کر کے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بندے اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو جتنا ہم زیادہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں گے، اس پہ غور کریں گے، تدبر کریں گے، اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ہمارا بھروسہ اللہ رب العزت پہ بڑھے گا، اتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت پہ توکل کریں گے۔ اور یہ توکل بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو ان سے محروم رہ جاتا ہے وہ بہت بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اوپر ہمیں توکل کرنا ہے، توکل کرنا عبادت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلے عمل جو شیخ نے یہاں ذکر کیے، 3 اعمال ایسے ہیں جو کہ عبادت ہیں اور تینوں ایک ہی آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ شیخ لکھتے ہیں وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ، رغبت کی دلیل، پہلا عمل رغبت کی دلیل، دوسرا عمل رہبت، اور والخشوع، خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا۔ رغبت کسے کہتے ہیں؟ رغبت اور رجا، امید، دونوں ہم معنی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جب انسان امید لگا لیتا ہے، امید ہوتا ہے دل سے کسی چیز کی امید لگانا، اسے حاصل کرنے کے لیے چاہت، اسے حاصل کرنے کی چاہت، لیکن جب حاصل کرنے کی چاہت کے بعد ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنے کو رغبت کہا جاتا ہے، یعنی کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی جو کوشش ہے اس عمل کو رغبت کہا جاتا ہے۔ تو رجا، امید صرف دل کا عمل ہے، اور دل کے اس عمل کے بعد جب ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے لگ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اسے رغبت کہتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں جنت کو حاصل کرنے کی رغبت ہونی چاہیے، جنت میں داخل ہونے کی رغبت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوشش کرنے چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے، تو اسے رغبت کہا جاتا ہے۔ تو رغبت عبادت ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل شیخ نے آگے ذکر کیا رہبہ کسے کہا جاتا ہے؟ رہبہ کہتے ہیں خوف اور رہبت ایک ہی معنی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ خوف ڈر اور رہبت ایک قدم آگے بڑھ کے جب انسان حرام کام کو چھوڑے اور بھاگے، حرام کام سے دور ہو ڈر کی وجہ سے، تو اس کو کہا جاتا ہے رہبت۔ تو رغبت بھی ہونی چاہیے، ہمیں جنت میں داخلے کی رغبت ہونی چاہیے، اور جہنم سے دور ہونا چاہیے، جہنم سے خوف ہونا چاہیے، اس سے بھاگنا چاہیے حرام کاموں کو چھوڑ کر، تو اسے رغبت کہتے ہیں، اور یہ دونوں کام بھی عبادت ہیں۔ اور تیسرا کام یہاں شیخ نے جو ذکر کیا خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، پستی، عاجزی، انکساری۔ یہ تینوں کام ایک ہی آیت کریمہ میں ذکر کیے گئے ہیں جو کہ شیخ نے یہاں ذکر کی، قولہ تعالی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی مومنین کی یہاں کی گئی ہے کہ مومنین جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، فی الخیرات، خیر والے کاموں میں، یعنی اعمال صالحہ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مومنین ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا، اور ہم سے دعا کرتے ہیں، مومنین ہم سے سوال کرتے ہیں، رغبت کے ساتھ، ورہبہ، اور رہبت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں مومن، اور اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے، اس تمام حرام کاموں سے بھاگتے ہوئے، اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک طرف امید رغبت کے ساتھ اور دوسری طرف خوف اور رہبت کے ساتھ، تو یہ مومن بندے کا کام ہے۔ تو جس طرح امید عبادت ہے اسی طرح رغبت بھی عبادت ہے، جس طرح خوف عبادت ہے اسی طرح رہبت بھی عبادت ہے، اور ان کا معنی ملتا جلتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن بندے ہمیں پکارتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ
ہمارے سامنے جھکتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے جھکنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تو یہ 3 اعمال شیخ نے یہاں ذکر کیے جو کہ عبادت ہیں۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں باقی چند اعمال جو باقی رہ گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اسی طرح مختصر تفصیل بھی ان کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنا توحید کے مسائل جو سنے ان پہ قائم رہنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔